محرم کے مہینے میں سوگ منانے کا رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر سوگ مناتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے کہ یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے یا پھر یہ غم کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خوشی نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ غمی کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے بڑوں کو اور چھوٹوں کو ظالمانہ طور پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اسی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں اور ہر خوشی کے کام سے بچتے ہیں۔ تو اب دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ ہم کو شریعت کی جانب سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملاحظہ فرمائے کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار تھے اور اہل علم صحابہ کرام میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے افضل اور لخت جگر کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، اور آپ کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعے کے دن جب نماز فجر کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل ہیں، جن کو 46 ہجری عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دونوں صحابہ کرام سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے زیادہ افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں حالت نماز میں قرات کرتے وقت شہید کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں کیا۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کو بھی ماتم قرار نہیں دیا ہے۔ اب اتنے سارے قول اور عمل جاننے کے لیے ضروری ہے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے، اور اس کا پتہ کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے خوشی کا ہے، غمی کے نہیں ہے، ان چند اقوال سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حصول شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے حضرت عمر بن خطاب کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ اسی طرح خالد بن ولید جن کو بارگاہ رسالت میں سیف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب ملا، ہر وقت جب بھی وہ جنگ میں جایا کرتے تھے حصول شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس کو شہادت نہ مل سکی، لیکن جب ان کے وفات کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور کہہ رہے تھے کہ بستر پر میں پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہادت کا شوق ایک ایسی دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے ترغیب فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے، اسی طرح پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور مجھے شہید کر دیا جائے، اسی طرح پھر مجھے زندہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا جائے اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ خوشی کا مرتبہ ہے، غمی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں
بہت بڑے بڑے عظیم صحابہ کا انتقال ہوا تھا، شہید بھی ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے انتقال پر، کسی بھی صحابی کے شہید ہونے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماتم نہیں منایا، غم نہیں منایا، سوگ نہیں منایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، بلکہ سوگ منانا حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔